نحمد صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے، تو الف لام را اس دفعہ میں نے ذرا بڑی ڈیٹیل میں آپ لوگوں کو حروف مقطعات کے بارے میں بتایا تھا کہ جب کسی آیت میں حروف مقطعات آتے ہیں تو عام طور پر اس کے بعد والی آیت میں کیا ہوتا ہے؟ قرآن کا ذکر ہوتا ہے، نصیحت اور خاص نصیحت اور کتاب، اس کتاب کا ذکر ہوتا ہے، نصیحت اور ڈراوا مشرکین کے لیے ہوتا ہے، اللہ کا بھی ذکر ہوتا ہے. نہیں، یہ میں نے نہیں بتایا تھا کہ نہیں الف لام را یا حرف شروع ہوتی ہے تو اس کے بعد ہمیشہ اس کے بعد اللہ فرمان ہوتا ہے نا، اس فرمان. میں اللہ اس کے بعد قرآن کا ہی حکمت والی کتاب کا ہی اسی ابھی نے بھی صحیح بتایا. اور کتاب المبین کے عام بارے طور میں پر زیادہ تر جتنی میں نے بہت سی آپ لوگوں کو بتایا آیتیں ہاں بتائیں. فرمان کیا گیا ہے کتاب سب کے بعد کیا تھا؟ حکمت والی کتاب. ہاں، کتاب یعنی قرآن کے بارے میں کوئی نہ کوئی صفات ہوتی ہے اور قرآن کا ذکر ہوتا ہے جب بھی حروف مقطعات آتے ہیں اس کے بعد. ٹھیک ہے، جی بالکل. تو یہ عربی میں قرآن اترا ہے یہ بتایا. اور کیا ہمیں اللہ تعالیٰ نے حروف مقطعات کا معنی بتایا ہے؟ نہیں، وہ صرف اللہ ہی کو پتا ہے. تو اس وجہ سے ہم اس کا معنی نہیں کرتے، لیکن ان کے بارے میں جب علماء نے غور و فکر کیا تو یہ دیکھا کہ جہاں ہر دفعہ یہ کوئی نہ کوئی ایسی قرآن کے بارے میں ہے، جیسے کتاب کے بارے میں. جیسے سورہ بقرہ میں آیا ذالک الکتاب، سورہ نبا میں آیا ہے، جو نا سورہ آل عمران میں بھی اسی طرح سے کتاب کا ذکر ہے. تو یہ حروف مقطعات کا میں نے بتایا تھا. اچھا، سورہ واقعہ میں. اور کتاب کتاب جو ہے نا تنوین کے ساتھ ہے، اس لیے یہ عظمت والی عظمت بیان کی جا رہی ہے. عظمت بیان کی جا رہی ہے. اگر تنوین عظمت والی، عظمت کے لیے. ٹھیک ہے، اچھا ہمیں کیسے پتا چلا کہ یہ تنوین عظمت والی؟ کوئی ایسی یہاں پر کوئی اشارہ ہے یہاں پر اس آیت میں کہ کیوں ہم کہہ رہے ہیں کہ عظمت والی ہے؟ یہ عظمت کی بتا رہی ہے. اوکے مت نہیں آیا ہے. نہیں، جب جملہ شروع ہوتا ہے، جب عربی میں جملہ شروع ہوتا ہے تو پہلا لفظ جس کو مبتدا کہتے ہیں وہ ال کے ساتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ تو یہاں پہ تو ال نہیں ہے نا، صرف وہ ہے تنوین ہے. کہ قرآن جو ہے وہ خاص کتاب ہے یا کوئی بھی عام سی کتاب کی بات ہو رہی ہے؟ خاص کتاب کی بات ہو رہی ہے تو پھر خاص کی نشانی کس طرح سے ہوتی ہے؟ ال سے ہوتی ہے، لیکن ال کے بجائے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کتابون فرمایا تو ہمیں تنوین دے دی ہے. ہاں، تو مطلب قاعدہ عربی قاعدے کے خلاف بات ہوئی ہے. تو پھر یہاں پر کتابون تنوین کی جو تنوین ہے وہ تنوین کے ساتھ ہے، اس لیے عظمت والی ہوگی. عظمت والی، ہاں بس کتاب، یہ اس کو تنوین عظمت کے لیے کہتے ہیں، یہ تنوین. ٹھیک ہے. اچھا، احکمت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ دانائی والی، مضبوط ہونا کسی چیز کا، غیر مسبوق کتاب، کسی چیز کا دانائی والی ہونا مضبوط دلائل سے بتائی گئی ہے. صحیح، ماشاءاللہ. کچھ اور بھی معنی بتائے تھے؟ عقل کو تسلیم کرتی ہے، اس کو تسلیم اور دانائی والی ہے، دانائی والی. ایک اور معنی رہ گیا، ایک اور معنی بھی بتایا تھا. حکمت حق اور باطل کو واضح کر دیتی ہے، مضبوط کی گئی ہیں. ہاں، مضبوط، غیر مسبوق کتاب ہے یہ، غیر منسوخ. ہاں، جو جس کی کوئی دلائل، یعنی کہ قرآن کے جو ہمیں احکامات اب ہمارے پاس آ گئے وہ ہمیشہ کے لیے منسوخ. ہمیشہ کے لیے. اچھا، لیکن غیر منسوخ تو جو رد کر دی گئی. نہیں، منسوخ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ منسوخ رد کرنا، نکال دینا. غیر ہو گیا تم نہیں ہوئی نا. منسوخ کا معنی کسی چیز کو ختم کر دینا. ٹھیک ہے،
جیسے ایک حکم دیا پھر اس کو منسوخ کر دیا تو گویا کہ وہ اب وہ eliminate کر دیا نا. eliminate کر لیکن دیا. غیر کا مطلب اس کو منسوخ نہیں کر سکتے. غیر منسوخ کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں احکامات دے دیے وہ جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے کے لیے ہیں. منسوخ نہیں ہوں گے. اب دیکھیں تورات مٹیں گے نہیں. پچھلی کتابیں دیکھیں تورات میں بھی جو احکامات تھے وہ اس وقت تو اس وقت کے لیے محکم تھے لیکن اب وہ منسوخ ہو گئے نا. اب ہم تورات پر عمل نہیں کرتے لیکن قرآن کو کوئی کتاب اب آ کے منسوخ نہیں کرے گی. ٹھیک ہے. پھر فصلت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کسی بات کو کھول کھول کر بیان کرنا. تفصیل کی گئی ہے. حق اور باطل کو تفصیل سے واضح الگ کر الگ کھول کر بیان کھول کرنا. کر. صحیح. اور اس کے کچھ اور بھی ایکسپلینیشن دی تھی کہ قرآن میں دیکھیں فصل کا معنی حق کیا اور ہوتا ہے؟ باطل کو واضح کر دینا. فصل کا مطلب کاٹنا. تو دیکھیں قرآن کی کاٹنا. آیت ہوتی ہے قرآن کی آیت جو ہوتی ہے ہر آیت اپنے طور پر ہوتی ہے نا. دوسری آیت ہر ایک آیت پوری ہوتی ہے تو وہ اس کو ہم سمجھتے ہیں وہ پھر دوسری آیت شروع ہوتی ہے تو یعنی کہ الگ الگ جدا جدا بھی ہر آیت جو ہے وہ اپنا ایک فائدہ دیتی ہے. فائدہ دیتی ہے اور جدا جدا اور ایک دوسرے سے الگ ہے. ہاں تو تفصیل. حالانکہ بعض اوقات ایک آیت کا حکم تفصیل میں ہم دوسری آیت بھی پڑھتے رہتے ہیں لیکن اپنا کنٹینیوشن ہوتا ہے اس کا پچھلی کنٹینیوشن آیت ہوتا ہے لیکن عام ہر آیت جو ہے اٹ سیلف بھی ایک طرح سے کمپلیٹ آیت ہوتی ہے اس سے بھی ایک پورا فائدہ. پورا واضح کر دیتی ہے. ہاں اچھا. اب تو یہاں پر کتنی صفات قرآن کی آئی ذرا سا مجھے گن کے بتائیں. نمبر 1 حکمت والی کتاب. کتاب المبین. پہلی صفت کیا بتائی آئی؟ کتاب عظمت والی کتاب. عظمت والی کتاب. اس کے بعد عربی میں قرآن اترا ہے. دانائی والی کتاب. دانائی والی کتاب. حکمت والی کتاب. پھر الگ الگ آیتیں ہیں اپنا مطلب ہاں فصلت کھول کے غیر منسوخ. کھول کے بیان کی ہیں. غیر منسوخ. پھر چوتھی صفت ہے من لدن حکیم خبیر. اتاری گئی سستی کی طرف. خبردار کرنے سستی والی. کی طرف سے. کسی انسان کی نہیں ہے بلکہ کیا ہے یہ اللہ کے حکمت اللہ کی والے طرف سے باخبر ہے. اللہ کی طرف. حکمت والے. اللہ اللہ کی تعالیٰ جو حکیم ہے الحکیم ہے اور الخبیر ہے جو سب کچھ جانتا ہے اس کی طرف سے. ٹھیک ہے. اس کی طرف سے. 4 صفات بتائی گئی یہاں پر. اچھا اب جو ہے 4 صفات کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر و بشیر. اس آیت میں 2 چیزیں ایک طرح سے کہی گئی ہیں. ایک کیا ہے کہ کیا عبادت اللہ کرو. کہہ رہے ہیں کہ نذیر تم پھر بھی عبادت نہیں کرو گے. ہاں اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں بشارت اللہ دینے کہہ رہے والا ہوں. اب خبردار کرنے والا ہوں اور بشارت دینے والا. خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا. یہ رسول اللہ صلی یہ اللہ تو رسول اللہ صلی رسول اللہ اللہ علیہ صلی اللہ ہاں وسلم. اس میں ایک طرح سے کلمہ شہادت ہے اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور بے شک اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ نذیر اور وسلم بشیر ہیں. خبردار کرنے والے اور ڈرانے والے. ڈرانے والے صحیح، ماشاء اللہ. اور خوشخبری بھی دینے والے. پھر مزید اب مزید تیسری آیت میں کیا کہا جا رہا ہے؟ استغفروا ربکم. یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیا مطلب ہے؟ اور مغفرت کرو طلب کرو اپنے رب کی. اپنے رب کی توبو کے اگر تم معنی بخشش چاہتے ہو تو اپنے رب کی طرف پلٹو. رجوع. ہاں پلٹو. توبو معنی پلٹنا. کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. استغفار اور توبہ کرنے کا حکم دیا ہے. ہاں اچھا استغفار اور توبہ کا اس میں حکم کیوں ہے کہ جب حکیم اور خبیر نے تمہیں یہ کتاب دے دی تم کو سمجھا دیا سب کچھ تو اب تم سے جو غلطی ہو رہی ہے جس گناہ پر تم ہو اگر تو پھر کیا کرو گناہوں کی بخشش مانگو گناہوں اور کی اللہ کی مانگو. طرف پلٹو.
تو اور استغفिर توبہ کرو. सिर्फ इस्तगफिरु का क्या मतलब होता है? गुनाहों जब की बख्शिश बख्शिश, चाहते हो, हाँ, मगफिरत गुनाहों की बख्शिश, और इसके बाद सुम्मा तूबू का क्या मतलब है? पक्के फिर अहद उसकी के तरफ साथ अल्लाह रुजू की और करो, तरफ, तौबा करो, पलटो तौबा पलटो अल्लाह करो, तौबा की करो उसकी पलटो. तरफ और पक्के तौबा करो, अहद के साथ अल्लाह की अल्लाह तरफ की तरफ पलटो. पलटो. हाँ, यानी देखिए रुजू करो, सिर्फ रुजू इस्तगफार करो. काफी नहीं होता. यहाँ में ये पता नहीं है कि इंसान को गुनाह का एहसास हुआ तो सिर्फ इस्तगफार काफी नहीं है, बल्कि अब क्या है, अब अल्लाह तौबा तौबा, भी करें, अल्लाह अल्लाह की की तरफ पलटें और तौबा और तो फिर आइंदा ना करने का हाँ, अहद करे. तो तौबा में ये सारे मानी है कि अब तुमने चूंकि अल्लाह से बख्शिश मांगी है, अब तुम अपने गुनाह को छोड़ो और अल्लाह की तरफ पलटो. अल्लाह की तरफ पलटो. फसिया, आपका माइक प्लीज शोर कर रहा है, इसको हाँ, बहुत हाथ लग गया होगा, मैं बंद कर देती, सॉरी. ओके. थैंक यू. अच्छा, तो गोया कि तौबा के साथ साथ लाजिम चीज दूसरी क्या है कि पलट अस्तगफिर, अपने गुनाह से पलटना. देखिए गुनाह अपने से गुनाह कैसे पलटता है इंसान? गुनाह तौबा करता है कि मैं अब नहीं तौबा करूंगा, करता है, हाँ. जब वो पक्का और अहद अल्लाह कर की तरफ लेता है कि पलटता वो है. अहद दोबारा करता वो है काम वो, नहीं करेगा. हाँ, अहद करता है. दोबारा अब मैं वो काम नहीं करूंगा, इसका अल्लाह से एक तरह से अहद पक्का वादा. अहद करता है. तो और जब हम अल्लाह की तरफ पलटते हैं, इसका मतलब क्या है कि अब हम फर्माबरदार होकर रहेंगे. ठीक है, तो तौबा में ये सारे मानिए कि अल्लाह की रहमत तलब करो, दोबारा से अल्लाह के पास आ जाओ. तो बंदा इस्तगफार करता है और फिर अल्लाह की तरफ पलटता है. इलैहि युमत्तिअकुम मताअन हसनन. अब ये अहम बात है, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, यहाँ फायदा बता रहे हैं इस्तगफार और तौबा का. फायदा पहुंचाएगा, अच्छी मता और एक मुकर्रर हाँ, वक्त. तुमने तौबा और इस्तगफार किया तो तुमको अल्लाह क्या करेगा? युमत्तिअकुम मताअन हसना. मता का क्या बेहतरीन अच्छा, जिंदगी देगा. अच्छा फायदा बहुत देगा. अच्छा, हाँ, बहुत फायदा अच्छा. देगा. हसन के साथ. माशाल्लाह. तो मता का क्या मानी होता है, मुझे बताएं. हसन हसन भी फायदा. होता है और गरूर भी नहीं नहीं, होता है. मता दो चीजें. मता मता के हासिल माने करना, बेहतरीन. हासिल करना. मता हम लोग जो कहते हैं ना है मालो फायदा मता. है. हाँ, मता क्या मालूम मता जो होता है अच्छी दुनिया का अच्छी फायदा. चीज, अच्छी मैंने एक फायदा है ना मता. फायदा मता पहुंचाना. दुनिया का मता फायदा. का मतलब होता है अल्लाह ने जो हर इंसान को जिंदगी गुजारने के लिए कुछ नेमतें, कुछ नेमतें, चीजें दी. नेमत है दिए, फायदे दुनिया के दिए. असबाब दिए हैं. हाँ, दुनिया के दुनिया के असबाब. बिल्कुल. यानी अल्लाह ताला ने किसी बंदे को बिल्कुल खाली हाथ दुनिया में नहीं भेजा. ठीक है, हर बंदा एक पैकेज लेके आया है. उसके लिए अल्लाह ताला ने उसके लिए कुछ रिस्क लिखा है, रिस्क लिख दिया है उसको उसके कुछ लिए, हर इंसान को किसी सलाहियतें तरीके से. दी हैं, उसको देखने सुनने वगैरह की जो सलाहियतें हमें अल्लाह देता है. अल्लाह हमें अकल देता है, अल्लाह हमें अच्छी बनावट देता है. ये सारी मता है. ठीक है, और साथ साथ अल्लाह हमें माल देता है, जिंदगी गुजारने के लिए असबाब देता है. ये सब मता है. मालूम होता है. तो बिल्कुल. अब अल्लाह ताला यहाँ ये बहुत ही अहम नुक्ता है कि अल्लाह ताला फरमा रहे, यहाँ पर आखिरत का फायदा नहीं बता रहे. ठीक है, यहाँ पर हमें क्या बता रहे? तौबा और इस्तगफार से दुनिया का क्या फायदा होगा हमारे लिए? हमें मता फायदा मिलेगी, होगा. अच्छी नेक मता दुनिया का मिलेगी, फायदा. हसनन, मालूम अच्छा फायदा होगा. हसनन. अच्छा फायदा मिलेगा. देखिए, एक मैंने फर्क समझाया था. एक होता है मताउल गुरूर. कुरान में हमेशा दुनिया के सामान को मताउल मता गुरूर कहा है. गुरूर का. तो मताउल गुरूर का अगर क्या उसने मतलब गुरूर होता है? किया, बुरे तरीके से अगर इस्तेमाल किया, अगर तुम दुनिया की चीजों में खो जाते हो तो इसके बाद तुम्हारे लिए तुम्हारे अंदर गुरूर हो जाता है, तो वो मता तो गुरूर तब्बर आ होता जाता है ना. दुनिया की चीजों में. नहीं नहीं, गुरूर का मानी क्या होता है? मताउल गुरूर का पहले तो मानी बताए. हाँ, तकब्बुर, तकब्बुर आ जाता है आप में. नहीं, है. तकबर के साथ तुम तकब्बुर नहीं है यहाँ पर. गुरूर बुरे तक तरीके से इस्तेमाल करना, बुरे तरीके से, अपने आप को जरा बड़ा वो समझना. की मर्जी के बगैर. देखिए, एक सही तरीके से फजल हासिल करना और दूसरा रेप है. गलत तरीके से. फतिया माशाल्लाह. देखिए, प्रेम की तरफ, गुरूर का मानी अरबिक में धोखा होता है. ठीक है, धोखे में. हम कहते हैं कि फला इंसान मगरूर है, तो हम उसको मगरूर पता है क्यों कहते हैं? कि वो धोखे में मुब्तला होता है कि वो बड़ा है. ठीक है, इसलिए हम उसको मगरूर कहते हैं. उर्दू में भी मानी वही है, लेकिन हम समझते हैं कि वो
تکبر کر رہا ہے تو اس لیے وہ تکبر مانی ہے غرور کا نہیں. اس متاع الغرور، غرور کا معنی ہوتا ہے انسان دھوکے میں زندگی اپنے آپ کو گزار رہا دھوکے میں رکھتا ہے. تو دھوکا کیا اپنے ہے؟ آپ کو دھوکا دے رہا ہوں. ہاں بالکل. انسان چونکہ بڑا اللہ ہی ہے، صرف انسان اگر اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے کسی چیز میں تو وہ دھوکے میں مبتلا ہے. تو زندگی کے سامان کو قرآن میں زیادہ تر متاع الغرور کہا ہے. تو متاع الغرور کا کیا معنی ہوا پھر؟ دھوکے میں زندگی گزار اپنے رہا آپ کو دھوکے میں مال رہنا، اسباب ملنے کے بعد دھوکے میں مت رکھو. ہاں ماشاء اللہ. دھوکے میں رہنا. یعنی دیکھیں کہ دنیا کے اسباب اللہ نے دیے ہیں، اس کے بعد اگر انسان یہ سمجھے کہ یہ تو میرے پاس ہمیشہ رہیں گے، یہ تو وہ دھوکا ہے، وہ یہ تو میں نے کمایا ہے، یہ میرے ساتھ ہمیشہ رہیں گے، میں بڑی یہ چیز. سب میری وجہ سے ہوا ہے. ہاں بالکل، یہ تم سارا کیا ہے؟ دھوکا ہے. اور اس میں جب انسان دنیا کا سامان پا کر اپنے آپ کو اللہ کو بھول جاتا ہے نا، ہاں، پھر وہ اللہ کو بھولتا ہے اور یہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ سارے میرے کارنامے یہ تو میرا اپنا کیا ہوا ہے. اور جیسے میرے کئی لوگ پاس کہتے ہیں نا ہاں بالکل کہ یہ اللہ اس تعالیٰ نے میں کسی اور کا وہ نہیں ہے، صرف میرا ہے، یہ میں نے بھائی کیا اگر ہے. دیکھیں نا، اگر ہم سے کہا جاتا ہے کہ تم صدقہ خیرات دل کھول کے کرو تو ہمارے دل میں کیا آتا ہے؟ بھائی ہمارا مال ہے، ہم جتنا دیں ٹھیک ہے نا، تو ہم اس میں سے ہمارا دل چھوٹا سا کچھ حصہ کبھی کبھی ہم نکال کے دے دیتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں ہمارا میں اپنا مال ہے تو میں اپنی مرضی سے دوں. مگر اگر ہمارے دل میں صحیح معنوں میں یہ احساس ہو کہ یہ مال تو مجھے اللہ کی طرف ہے اور اللہ کا ہے، اللہ مجھ سے راضی ہوگا، تو ہمارے اندر یہ تنگی دل میں نہیں محسوس ہوگی. ہم دل کھول کے صدقہ خیرات کریں گے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتا ہوگا کہ آخرت میں مجھے یہی تو میرے لیے آئے گا، میرے پاس تو یہی متاع ہوگی آخرت میں جو میں دوں گا یہاں پر، اور ورنہ تو سارا مال میرے مرنے کے بعد یہیں رہ جانا ہے نا. بہرحال دھوکا متاع الغرور، یہاں پر متاع الحسنہ کہا تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ہمیں کیا سمجھا رہے ہیں. ایک استغفار توبہ کرو گے تو میں تمہیں اس کا کہ فائدہ تم دوں کو بہت اچھی ہے. اگر اچھا تحفہ ملے گا جانے کا. دیکھیے یہاں پر صحیح ایک جملے میں آخرت میں بھی کام آئے گا. ہاں ماشاء اللہ. آخرت میں بھی آپ کا دیکھیے ایک جملے میں اگر ہم کہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ دنیا آخرت کا کے لیے فائدہ اور کام آئے گا. آخرت کا فائدہ. اگر تم اللہ کی نعمتیں پا کر بھی استغفار کرتے رہو گے، توبہ کرتے رہو گے، تو اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں جو دنیا کا سامان دیا ہے نا، جو نعمتیں دی ہیں، وہ تمہارے لیے حسنہ بن جائیں گی. اس کا اثر تمہارے لیے آخرت تک باقی رہے گا، اور تمہیں تمہاری دنیا اور آخرت دونوں میں تمہیں اسباب ملیں گے اور تم کو دونوں میں فائدے ملیں گے. ٹھیک ہے؟ کیونکہ پھر اگر صحیح طریقے سے اس ہاں کا پھر اللہ توفیق دے گا. فضل حاصل کیا تو بالکل اللہ اگر ہمیں توفیق دے دے گا کہ ہم حلال، بالکل اللہ ہمیں توفیق دے گا کہ ہم حلال ذریعے سے رزق کمائیں گے نمبر 1، اور دوسرا حلال بھی کریں گے. ہاں ہر اس کو خرچ بھی اسی طرح کریں گے. بالکل. تو پھر یہ ہمارے لیے سامان جو ہے وہ باعث رحمت بن جائے گا. بالکل بے شک اچھا ہو جائے یہ پھر متاع الغرور نہیں رہے گا، دھوکے کا سامان نہیں رہے گا، حسنہ ہو جائے گا. حسنہ ہو جائے گا. تو توبہ و استغفار کی کتنی بڑی ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فائدہ بتایا دنیا کا. ٹھیک ہے؟ اب اگلے ٹکڑے میں آخرت کا فائدہ بتا رہے ہیں. یہاں پر کہا کہ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی. اجل مسمی کیا ہے؟ وقت تک، ایک وقت تک، لمیٹڈ ٹائم کے لیے. ہاں بالکل. اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ تم کو متا تو دے گا، مگر وہ صرف ایک وقت کی ہوگی. جب تمہاری موت آئے گی تو تمہارے سارے یہ اسباب تو یہاں رہ جائیں گے. ٹھیک ہے؟ لیکن چونکہ اللہ نے تمہیں ساتھ ساتھ توفیق بھی دی ہوگی تو تم نے اس سے فائدے اٹھائے ہوں گے، پھر اس سے اچھی نیکیاں کی ہوں گی، تو تمہارے لیے پھر کیا ہوگا؟ آخرت کا فائدہ. الذی فضل فضلہ. ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر یہ آخرت کا فائدہ بھی آ گیا. وَيُؤْتِي اور دے گا کل فضل، ہر کسی صاحب فضل کو اس کا فضل دے گا. یعنی کہ جس نے اچھی طرح سے دنیا میں اچھی زندگی گزاری، توبہ استغفار کرتا رہا، اللہ کی جو اسباب کو اچھی طرح استعمال کیا،
تو یہ اس کو پھر وہ ذو فضل انسان تھا، اللہ کے اس پر فضل تھا کہ اس نے یہ سب کچھ کیا، کیونکہ اللہ کے توفیق کے بغیر تو ہم نہیں کر سکتے نا. پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا فضل یعنی جنت کی نعمتیں دے گا آخرت میں. ٹھیک ہے، تو یہ بڑی اہم آیت ہے اور غور و فکر والی ہے اور یاد رکھنے والی ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم جب بھی کوئی مال کمانے اور مال خرچ کرنے کا معاملہ ہو یا کوئی بھی دنیا کے، تو صرف مال کی بات نہیں ہے، ہمارے جو ہم اپنی قوت استعمال کریں تو ہم یہ سوچیں کہ یہ اللہ کی دی ہوئی ہے تو میں ان کو بیسٹ اللہ کی رضا کے ساتھ استعمال کروں، تو پھر یہ متاع الحسنہ بن جائے گی. ٹھیک ہے، اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم یہ کریں انشاءاللہ، اور ہم نے زندگی کے ہر لمحے کو انشاءاللہ فائدہ مند بنائے. اچھا، آمین. پھر وَإِن تَوَلَّوْا، اب سمجھا دیا. ٹھیک ہے، اب سمجھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اگر تم نے وَإِن اس سے انکار کیا. ہاں، اب تم نے پھر بھی منہ موڑا. دیکھیں اللہ تعالیٰ تو تم مقصد زندگی بتا دیا اوپر کی آیت میں. دیکھیں 2 ہی آیت میں کتنی ساری چیزیں بتا دی کہ یہ وہ شروع میں کہا ہے نا کہ یہ نصیحت والی اور بہت ڈرانے والی یہ صورتیں ہیں. ہاں بالکل، سورہ ہود اور قرآن کے کتنا وسیع معنی ہوتا ہے، آپ یہ غور کریں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے 2 آیات میں ہماری زندگی کا پورا فلسفہ بتا دیا. ٹھیک ہے، مقصد بتا دیا. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تمہیں مال دیا ہے، تمہیں صحیح استعمال کرنا، یہ اللہ نے نبی بھیجا ہے، اللہ نے کتاب بھیجی ہے، تم اس سے فائدہ اٹھانا اور پھر تم اپنے آخرت کو بہتر بنانا. اب فَإِن تَوَلَّوْا، اب یہ سب کچھ سننے کے بعد اگر بھی اگر نہیں انکار ہے منہ موڑا تو فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے کہلوائی گئی کہ اگر اب تم منہ موڑتے ہو تو پھر میں اس بات سے ڈرتا ہوں اس بات سے. انسان جو ہے وہ بار بار پھسل جاتا ہے بڑے دن کے عذاب سے. لیکن پھسلنے کے بعد توبہ استغفار کا جو نسخہ ہمیں دے دیا گیا نا کہ ہم پھسلیں گے پھر توبہ استغفار کریں گے پھر اللہ کی طرف آ جائیں گے. تو انشاءاللہ پھر اگر یہ یومن کبیر سے کیا مطلب ہے؟ بڑے دن کے بڑے عذاب عذاب سے، سے، یعنی قیامت کے عذاب سے. قیامت کے دن سے آخرت قیامت کے دن. ٹھیک ہے، الحمدللہ یہ 3 آیت ہو گئی. پھر اللہ تعالیٰ نے مزید یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح کیے ہیں بتایا کہ اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، اِلَى اللَّهِ کو لوٹنا ہے اللہ کی طرف. اب دیکھیے اِلَى اللَّهِ کو آگے لایا گیا، حالانکہ جملہ عربی جملہ کیسے ہوتا ہے کہ پہلے اسم ہوتا ہے یا فعل ہوتا ہے، پھر حروف جر یہ مضاف مضاف الیہ ہوتا ہے. تو یہاں پر مرجعکم الی اللہ ہونا چاہیے تھا. اب اس کو الی اللہ کو پہلے لانے سے کیا فائدہ ہوا؟ اثر آ گیا، اللہ کے اثر اللہ اس کی میں آ طرف گیا نا کہ یہ مر کے ہونا تو ہے، وہیں پہ یہ جانا ہونا ہے. ہاں بالکل، یعنی انسان کو سمجھایا گیا کہ تمہارا کوئی اور مقام نہیں ہے جہاں تم جا کر چھپ جاؤ گے بس جاؤ گے. تمہیں کیا کرنا ہے؟ کی طرف لوٹنا ہے، صرف اللہ کی طرف لوٹنا ہے سب کو. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، پھر اللہ کی قدرت بتا دی گئی. کیا قدرت؟ وہ ہر چیز پر قادر اللہ ہے. ہر چیز پر قادر ہے، یعنی اس قدرت والا. کائنات کی کوئی ایک ذرہ بھی اللہ کی مرضی کے مطابق کہیں ادھر ادھر نہیں ہو سکتا، تو پھر انسان کی کیا حیثیت ہے. ٹھیک ہے، تو یہ 4 آیات تھی الحمدللہ. تو یہ آئی ہوپ کہ آپ لوگ اس سے پورا فائدہ اٹھائے، اور اللہ مجھے اور آپ کو ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ان آیات کو یاد رکھیں، ان کا مفہوم دل میں جما کے رکھیں، چاہے آیات یاد نہ ہو اور استغفار کرتے رہے. استغفار بہت ہی خوبصورت تحفہ ہے ہمارے لیے. ٹھیک ہے، توبہ اور استغفار کرتے رہے کیونکہ انسان بڑا کمزور ہے، وہ پھسلے گا، بار بار پھسلے گا، مگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ ذریعہ رکھا ہے کہ ہم اللہ کی طرف پلٹتے رہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ آمین. اب ہم ہمارا دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے کہ سورہ توبہ سورہ بقرہ کی آیت ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے ریکارڈنگ سنی؟ جی میں نے نہیں سنی.
میں نے بھی نہیں سنی. سوری. کیوں نہیں سنی؟ ذرا سا مجھے وضاحت دیں گی؟ بس میں بہت وہ رہی تھوڑے عرصے پریشان تو. پریشان تھی؟ کسی وجہ سے پریشان تھی؟ ہاں تو میں دھیان ہی نہیں دیا, کیوں جھوٹ بولوں. نہیں لیکن دیکھیں میری بات سنیں, آپ کو پتہ ہے میں دوبارہ کتنی محنت سے یہ ریکارڈنگ تیار کرتی ہوں, اور میں کیوں کرتی ہوں میں اس کی وجہ بتاؤں. کہ میں نے جو شروع میں لفظوں کی وضاحت کی ہے وہ اب نہیں کر رہی ہوں میں, ٹھیک ہے. تو میں یہ چاہ رہی ہوں کہ آپ لوگ جو پیچھے کا انشاءاللہ آپ کو آپ کی جو قرآن کی آیت کی سمجھ جو ہے نا وہ پختہ ہوگی اگر آپ ساتھ ساتھ پیچھے سے ریویژن کریں گے. تو یہ میں اس کے لیے ٹائم نکالتی ہوں, محنت کرتی ہوں, ٹھیک ہے. تو اگر آپ اس کو معمولی چیز سمجھ کے سائڈ میں چھوڑ دیتے ہیں تو نہیں, یہ تو نہیں ہے کہ معمولی چیز سمجھتے ہیں. میں تو یہ پورا سورہ ہود کا کرا لیکن وہ نہیں کر پائی. تو نہیں, میں جنرل بات خیال تو کسی کو نہیں کہہ رہی ہوں. دیکھیں نہیں, خیال تو کرا تھا ہمیشہ کہ محنت کرتی ہو تم تو. نہیں میرے لیے نہیں کریں, دیکھیں اپنے لیے کریں. میری محنت کا تو اللہ مجھے اجر دے گا انشاءاللہ, مگر آپ کوئی باس کوئی آپ کو یہ قرآن کو سکھا رہا ہے کوشش کر کر کے, یہ آپ کے لیے ایک نعمت ہے اللہ کی طرف سے, میری طرف سے نہیں. مجھے تو میں اللہ کی بندی ہوں, مجھے اللہ توفیق دیتا ہے تو میں کر سکتی ہوں. اس کی اصل میں کزن کی ڈیتھ ہو گئی ہے نا, یہ 2-3 دن سے بہت پریشان ہے. کس کی ڈیتھ ہو گئی؟ اس کی نہیں, میری بانجی تھی, اس کا ہسبینڈ شوہر اچانک بھتیجی انتقال ہو گیا بھتیجی کون سی بھانجی؟ پاکستان میں. وہ اچھا, چلے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. اللہ دیکھیں میں کسی پر تنقید نہیں کر رہی ہوں, برا نہ سمجھیے گا. میں تو نہیں اس کی بات نہیں ہے, میں تو اپنی کلیریفیکیشن کر رہی ہاں نہیں, لیکن میں آپ کو بتاؤں نہیں ماشاءاللہ نسیمہ, نسرین تو ہمیشہ پڑھ کے آتی ہے. الحمدللہ. دیکھیں میں سچی بات ہے, میں بھی کمزور ہوں آپ کی طرح, تو میں کسی پر تنقید کے قابل ہوں ہی نہیں, ٹھیک ہے. لیکن ہمیں ایک دوسرے کو, چونکہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کو تھام نہیں, کر, ہمارے لیے تو یہ نعمت ہے نسیمہ. ہمیشہ میں یہی کہتی ہوں کہ یہ نعمت ہے, ورنہ تو ہمیں کہاں ایسا ملتا کچھ. نہیں گھر بیٹھے ہوئے آرام سے. ہم سب کے لیے دیکھیں قرآن کو ہم تھام چلتے ہیں نا, یہ ہم سب کے لیے نعمت ہے. تو اس نعمت کے لیے سچی بات ہے ہم لوگ بڑے کمزور لوگ ہیں, پھسلتے ہیں, اور مگر پھر سے دوبارہ استغفار کھڑے ہو جاتے ہیں. انشاءاللہ استغفار کر کے پلٹیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ جمع دے گا. مگر دیکھیں ہم کیوں پتہ کیوں آنیسٹلی ہم سے کیوں رہ جاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم نے کمزوری دکھائی ہوتی ہے, کہیں نہ کہیں ہمارے دل میں سستی ہوتی ہے, تو پھر ہمیں توفیق نہیں ملتی. یہ آپ لوگ ضرور یاد رکھیں. اگر کسی اچھے کام کی توفیق نہیں ملی, چاہے کوئی بھی وجہ تھی, اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں ہماری نیت, ہماری بھی کمزوریاں ہیں. ہاں ہماری نیت میں کہیں نہ کہیں کمی ہوتی ہے, تو ایسا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ورنہ کوئی بھی نیکی, اللہ تعالیٰ تو ہماری طرف دوڑ کر آتا ہے جب ہم نیکی کی طرف جاتے ہیں. تو لیکن اگر کوئی نیکی کا موقع دروازہ کھلا اور ہم اس میں داخل نہیں ہو سکے تو اس کا مطلب ہے ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ضروری ہے. اپنے دیکھنا ہے ہم نے کتنی کوتاہی کی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو, بے شک صحیح کر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دیکھیں زندگی. اب میں اپنے بھائی کا سوچتی ہوں, ماشاءاللہ پتہ نہیں اچانک سے پتہ چلا کہ ہارٹ کا پرابلم ہے, کچھ پتہ بھی نہیں تھا, اور اب دیکھیں وہ اتنے سے گزرنا پڑے گا, اس کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا, ہمیں بھی نہیں پتہ تھا. تو زندگی ایسی ہے, بس اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. اور اچھا اب ہم 84 سے ہیں ہمارا سورہ بقرہ. جی جی ہم کوئکلی کرتے ہیں, تھوڑا ہی وقت رہ گیا ہے. وَإِذَا أَخَذْنَا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ. یہ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے, کس سے کہا جا رہا ہے یہ آیت میں؟ یہودیوں سے کہا جا رہا ہے. آجا اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا تھا ان سے کہ جی تم اپنا نہیں بہاؤ گے اپنے لوگوں کا, اور ان کو اپنے گھروں سے نہیں نکالو گے, اور آپس میں نہیں لڑو گے, اور لڑائی ہوئی تو فدیہ دے کر نہیں چھڑواؤ گے, نہیں بہاؤ گے, اب ایک دوسرے کو دیکھیے گھر سے نہیں نکالو گے.
اس کے پیچھے کیا واقعہ تھا کہ انہوں نے وہ کس طرح سے، میں اگلی آیت بھی ساتھ پڑھ لوں یہاں پر. نسیمہ یہ اسکرین پہ تو نہیں آ رہی نا؟ نہیں آ رہی؟ اسکرین پہ او اچھا، میں دوبارہ شیئر کرتی ہوں، سوری. اوکے، اب آ رہی ہے؟ جی جی جی. تو یہاں پر ایک وعدے کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں. تو کون کون سی چیزیں یہاں پر کہی؟ نمبر 1، لا تسفکون دماءکم، اس کا کیا مطلب ہے؟ اب کسی کا خون بہاؤ نہیں گے، بہاؤ گے، یعنی کسی کو قتل نہیں کرو گے. آپس میں دیکھیں دماغکم کا لفظی معنی مجھے بتائیں. یہ میں آگے رکھ لوں گی. اپنے اپنے اپنوں کے خون کو. آپس میں خون نہیں بہاؤ گے. ہاں، کم تمہارا خون نبھاؤ گے، تو تمہارا خون. یہ لفظی معنی ہے تمہارا خون. تو اب تمہارا خون سے یہاں پر کیا مطلب ہے؟ اپنوں کے آپس خون. میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ ہاں، گے. تم اپنے مسلمان بھائیوں کے، مان کرو. وہ بھی وقت کے مسلمان تھے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کی کسی بھی نبی کی امت مسلمان ہی تھی جب وہ اگر نبی کی بات مانتے تھے، اس ٹائم میں تھے تو اپنے مسلمان بھائیوں کا خون نہیں بہاؤ گے. بہاؤ گے. نمبر 1، ٹھیک ہے. تو خون انسان کیسے بہاتا ہے؟ ایک دوسرے قتل کو کر کے. قتل کر کے الزام قتل لگا کرتا کے. ہے، ایک ملک دوسرے سے سے باہر جنگ نکال کر دیتا کے، ہے. ایک دوسرے سے لڑ کے، ٹھیک ہے. تو یعنی کہ دوسرے لفظوں میں کس چیز کا منع کیا گیا تھا ان کو؟ لڑائی کرنے سے. ہاں، بنا کیا. تم آپس میں قتال ایک دوسرے کے خلاف نہیں کرو گے، نمبر 1. نمبر 2، وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُم، یہاں پر دوسرا لفظ اپنے ہی لوگوں کو اپنے اپنے لوگوں ان کے گھروں سے نہیں بے گھر گھروں سے نکالو نہیں گے. نکالو گے. گھروں سے نہیں نکالو گے اپنے لوگوں کو. ٹھیک ہے. یہاں پر جو اللہ تعالیٰ کم کی ضمیر کر رہے ہیں بار بار کہ تم اپنے گھروں سے اپنوں کو اپنے نہیں. ہی لوگوں کو اپنے تو گھروں یہ سے نہیں. کیا بات خاص طور سے کس چیز پہ ایمفسائز کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ تم کہ اپنے اپنے رشتہ جو داروں اسی کو، وقت اپنے کے گھر والوں مسلمان کو. تھے تم ان اپنے کو گھروں آپس سے میں نہیں نکالو. لڑنے سے منع ہے اور ان کو دکھ دینے سے منع ہاں، ہے. اللہ تعالیٰ یہ اشارہ کرے کہ تم بھائی بھائی ہو، تم ایک ہی ہو، تم آپس میں مت لڑو، تم ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ، اور تم ایک دوسرے کو ایک دوسرے کو تکلیف مت نکالو، ٹھیک ہے. اچھا، اب انہوں نے کیا کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ ثم اقررتم وانتم تشہدون، انہوں نے کیا کیا تھا؟ اللہ سے عہد وعدہ کیا گواہ تھا. ہو گئے تھے، اللہ کے عہد پر گواہ ہو گئے. تم گواہ ہو. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم جانتے ہو، یعنی تم جانتے ہو، تمہیں یاد ہے، تمہیں پتہ ہے کہ تم نے اقرار کیا تھا. تم نے اقرار کیا تھا. ہاں، تم سے یہ وعدہ لیا گیا تھا. اب دیکھیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودیوں کو کہا جا رہا ہے، مگر وعدہ تو ان کے باپ دادا نے کیا تھا، انہوں نے تو نہیں کیا تھا نا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا گیا تھا، ان کے پچھلے انبیاءوں سے وعدہ کیا گیا تھا، انبیاء کے ذریعے ان سے وعدہ لیا گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ ان کو کیوں کہہ رہا ہے اس طرح سے؟ جو یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تھے، ان سے ایسے کیوں کہہ رہا ہے کہ تم نے ایسا کیا، تم نے ایسا کیا، تم گواہ تھے؟ تمہارے پچھلوں نے کہ ان کو جھٹلاتے تھے رسول اللہ کو. مگر دیکھیں، قتل و غارت تو ہمارے باپ دادا نے کیا، تو ہم سے اگر کوئی کہتا ہے تم نے ایسا کیوں کیا ہے، تو کیوں اس طرح سے کوئی کہہ سکتا ہے ہم سے؟ یہ مجھے بتائیں. اس لیے کہ وہ لوگ فالو کر رہے تھے نا اس وقت کی کتاب کو فالو کر رہے تھے، اس لیے کہ وہ اپنے باپ دادا کے اس برائی کو اون کرتے تھے، وہ اپنے باپ دادا پر کوئی تنقید نہیں کرتے تھے، وہ کہتے تھے ہاں ہمارے باپ دادا تو سب اچھے تھے، ہم انہی کے طریقے پہ ہیں، ٹھیک ہے. اگر خدا نخواستہ کسی کے کو پتا چلے کہ اس کا دادا برا انسان تھا، اس نے اتنا ظلم کیا، تو اگر وہ اس دادا کے سے پھر بھی اس کے بارے میں فخر کرتا ہے، اس کو اپنا جیسے اپنے خاندان میں اس کے خاندان سے ہونے پر فخر کر رہا ہے، تو وہ کیا، پھر وہ اس کو فالو کرتے ہیں. ہاں وہ اس کو فالو کر رہا ہے، کیونکہ اس کی نظر میں ان کے گناہ کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو یہ اس لیے اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے تھے کہ تم نے کیا، تم گواہ ہو. تو وہ کیونکہ وہ سب جانتے تھے کہ ہمارے باپ دادا کے کارنامے کیا تھے، مگر وہ ان کو یہ کوئی بات بری لگتی ہی نہیں تھی. پھر وہ خود ہی وہی کر رہے تھے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو وہ کیا کر رہے تھے؟ وہی کر رہے تھے. اچھا، اب اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منهم من دیارہم. اب اللہ تعالیٰ ان کی کیا ان کی چیزیں بتا رہے ہیں ہم کو.
کہہ رہے قتل کرتے اللہ ہو تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم وہی ہو جو اپنے لوگوں کو قتل قتل کرتے تھے. کرتے ہو اچھا یعنی یہ اپنے لوگوں کی نفسوں کو، قتل اپنی نفسوں کو. نفسوں کو. اپنے لوگوں کو قتل کرتے ہو. تو اب اس کے بارے میں نے تھوڑی ہسٹری بتائی تھی، کسی کو یاد ہے کہ وہ کس طرح سے یہ کر رہے تھے؟ میں نے پورا واقعہ بتایا تھا، اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا اس واقعے کا؟ کسی کو ذرا سا بھی یاد نہیں ہے؟ ابھی جن لوگوں نے سنی ہے ریکارڈنگ ان کو بھی نہیں یاد؟ بیک گراؤنڈ نکل گیا دماغ سے ابھی. ہماری میموریز بہت خراب ہے. اچھا میں ہنٹ دیتی ہوں، ٹھیک ہے، میں صرف ہنٹ دوں گی میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے تو مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے سے پہلے کون بستا تھا؟ 3 قبیلے آباد تھے، یہودیوں کے 3 قبیلے ہاں اور مشرکوں کے 2 قبیلے آباد تھے. تو ماشاء یہ لوگ آپس میں لڑتے تھے صحیح اور ایک دوسرے کا خون بہاتے تھے. صحیح. کیا یہ قبیلوں میں حلیفانہ تعلق تھا؟ جیسے کیا تینوں قبیلے یہودیوں کے ایک طرف ہو کے دوسروں سے لڑتے تھے، یا ان کی ٹیریٹریز تھی نا، انہوں نے وہ کیا ہوا تھا مل کے. لیکن میرا سوال یہ کہ کیا تینوں یہودیوں کے تینوں قبیلے ایک طرف تھے اور مشرکین کے 2 قبیلے ایک طرف تھے، یا نہیں 2 قبیلے آپس میں لڑتے تھے. ایک قبیلہ جو تھا وہ دیکھیں یہ یہودیوں کے قبیلوں میں ڈویژن تھی، 2 قبیلے جو تھے وہ ایک طرف تھے اور ایک قبیلہ ایک ہاں طرف. قبیلہ مشرکین کے ایک قبیلہ اور 2 قبیلے یہودیوں کے ایک طرف تھے، اور مشرکین کا ایک قبیلہ اور یہودیوں کا ایک قبیلہ دوسری طرف تھا. ٹھیک ہے، اب جب ظاہری بات ہے کہ اس وقت تو وہ سب کافر تھے نا، مشرکین تو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نہیں آئے تھے، تو گویا کہ وہ کافروں کے ساتھ مسلمان ملتے تھے. دونوں سائڈ سے ان کے حلیف کافر تھے. ٹھیک ہے، دونوں سائڈ کے یہودیوں کے حلیف کون تھے؟ کافر تھے. تو اب وہ جنگ کرتے تھے تو ظاہر ہے وہ اپنے بھائیوں کو بھی مارتے تھے، ہے نا. جی تو یہ مسئلہ ہو گیا تھا، جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا تم اپنے بھائیوں سے نہیں لڑو گے. تو یہ کیا کر رہے تھے؟ کافروں سے مل کر انہوں نے اپنی حلیف جو ایک قبیلہ تھا اس کے ساتھ زیادہ وہ اس کے ساتھ لڑ رہے تھے. 2 قبیلے اور کافر. ٹھیک ہے. آج مسلمانوں کو دیکھیں، ٹھیک ہے، آج وہی ہو رہا ہے نا. کیا جی کر رہے ہیں؟ مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے. مسلمان دوسرے مسلمان ملک پر ظلم کرتے ہیں اور اپنے مشرکین سے مل کے، لائک کافروں سے مل کے. ٹھیک ہے. آج دیکھیں اگر فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے، کشمیر میں جو کچھ ہوا، اگر سارے مسلمان بن ایک جائیں، جگہ ہو جائے، یہ غلط ہے، یہ نہیں ہو سکتا، ہمارے بھائیوں پر ظلم ہو رہا ہے. تو یہ کسی کی ہمت ہے کہ وہ ایسا کرے، لیکن نہیں، کوئی نہیں کرتا. وہ اپنا فائدہ، سب اپنا مفاد دیکھتے ہیں. ہاں اللہ تعالیٰ نے یہ سارے واقعے ہمیں اس لیے بتائے تھے کہ ہم ایسا نہ کریں، مگر انفارچونیٹلی مسلمان یہی کر رہے ہیں آج. ٹھیک ہے. پھر اچھا، تو یہ اب اللہ تعالیٰ فرمائے تظاہرون علیہم بالاسم. تظاہرون کا میں نے مطلب سمجھایا تھا آپ کو، کسی کو یاد ہے؟ ہاں غلبہ پانا نا کسی کو. غلبہ تو پاتے ہو، لیکن دیکھیے تظاہر خاص قسم سے کیا ہوتا ہے کہ کسی کے کوئی غلط کر رہا ہے، اس کے ساتھ مل کر اس کی پشت پناہی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو گویا کہ مشرکین کے قبیلے کے ساتھ یہودی ان کی مدد کرتے تھے، اور چڑھائی کس پر کرتے تھے؟ اپنے دوسرے ہی بھائیوں مسلمانوں پہ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ گناہ تھا جو تم کر رہے تھے، اور یہ زیادتی تھی جو تم کر رہے تھے. ٹھیک ہے. پھر اب وہ یہ تو گناہ تو کر لیا انہوں نے. ٹھیک ہے. اب وہ اپنے ضمیر کو کیسے مطمئن کرتے تھے؟ وہی یا تو سارا تو فادوہم. اب یہاں پر مجھے بتائے اس کا کیا معنی ہے؟ اس میں پھر وہ جو قیدی ہو کے مسلمان چھڑاتے تھے، اپنے جو قیدی ہو جاتے تھے ان کو فدیہ دے کے چھڑاتے تھے. اب کچھ یہودی قیدی بن کر اب آ گئے جنگ میں، قیدی بچ گئے، جنگ میں کچھ قیدی پکڑے گئے، وہ آ گئے. ٹھیک ہے.
اب وہ کس کی قید میں ہے؟ اب وہ مشرکین کی قید میں ہے. اب تو وہ وہ فدیہ لیتے تھے ان سے. تو اب یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے مسلمان بھائی اب قید میں ہیں مشرکین کے، تو وہ کیا کرتے تھے کہ اب ان کے لیے فدیہ کا انتظام کر کے ان کو چھڑاتے تھے. کیوں چھڑاتے تھے؟ کہ بھئی یہ تو صحیح نہیں ہے، ہمیں جیسے ہمارے اپنے لوگ ہیں یہ، ہمارے ہم مذہب لوگ ہیں، اب یہ غلام بن گئے تو وہ ان کو پھر چھڑاتے تھے. اب اس میں دیکھیں یہ آپ اس کی غور کریں، قتل کرتے وقت ان کو شرم نہیں آتی تھی، مگر ان کو شرم کب آتی تھی؟ جب وہ غلام بن کے دوسرے کے غلام بن جاتے تھے نا جب. تو دیکھیں پھر اگر کوئی انسان پیسہ لائے گا، اچھا ان کو چھوڑو، تو ان کی واہ واہ ہوگی نا، لوگ کہیں گے دیکھو یہ کیسے مطلب پیسہ خرچ اپنا کر. نام کمانے کے لیے. ہاں تو اس میں بھی ان کا دنیا کا فائدہ ہوتا تھا اصل میں، کہ یہ سمجھے جائے کہ یہ بڑے نیک لوگ ہیں، دیکھو پیسہ لے کر آئے اور انہوں نے چھڑا دیا ان کو اپنے یہودی بھائی لوگوں کو. ہاں دکھاوا. تو گویا ان کی اس نیکی میں بھی اللہ کی طرف اخلاص نہیں تھا، ان کی وہ اس نیکی کو کر رہے تھے جس میں ان کا دکھاوا ہو سکتا تھا، اور اس برائی کو کرتے تھے جس میں ان کو اس میں اگر وہ جنگ میں نہیں شریک ہوتے تو کوئی ان کی واہ واہ تو نہیں ہوتی نا، کوئی ان کو بڑا تو نہیں کہتا، کیونکہ وہ تو پھر بلکہ ان کو برا کہا جاتا کہ تم اپنے حلیف کے ساتھ نہیں دے رہے ہو جبکہ تم حلیف بنے ہوئے ہو. تو یہ ساری اصل سارا دنیا داری تھی، ٹھیک ہے، اس وجہ سے اللہ ان سے ناراض ہوا. اچھا اب اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہمارے لیے بھی بہت اہم ہے. اللہ تعالیٰ کیا پوچھ رہے ہیں؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا ان کو پوچھ رہے ہیں؟ تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے پر نہیں لاتے، کفر کرتے ہو. یہی حال مسلمانوں کا ہے. تو پھر اس کی جزا اللہ نے کیا بتائی؟ ٹھیک ہے، فما جزاؤ من یفعل ذلک، یعنی اللہ کی قرآن کو، اللہ کی کتاب کے کچھ احکامات کو مانے، ماننا اور کچھ کو نہ ماننا، نافرمانی کرے، تو اس کی جزا اللہ تعالیٰ نے کیا بتائی؟ دیکھیں یہاں پر یہ ڈرنے والی بات ہے. جی دنیا میں تو فائدہ ہو جائے گا مگر قیامت کے دنیا دن میں بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، رسوائی کہہ رہے ہیں دنیا میں بھی دنیا میں بھی تم رسوا ہوگی اپنی ان حرکتوں کی وجہ اور قیامت کے دن اور قیامت کے دن تم کو شدید عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا. اللہ ہمیں محفوظ رکھے. یہ سیریس معاملہ ہے. اللہ کی کتاب کوئی معمولی بات نہیں ہے، ہم اس میں پک اینڈ چوز نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، اگر ہم فرما بردار ہیں، بہت بڑا عذاب ملے گا. فرما بردار ہیں تو مکمل فرما بردار بننا پڑے گا. کیونکہ اگر دنیا کے فائدے دیکھ کے ہم نے ایک بات مانی کہ جہاں پر ہمارے لیے آسانی ہے، فائدہ ہے، اور دوسرے کام میں آسانی نہیں ہے تو ہم پیچھے ہٹ گئے، اس کو چھوڑ دیں. ہاں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. ہم آج ہر جگہ یہ دیکھ رہے ہیں، خود ہمارے لیے بھی ایک اسٹرگل ہے کہ ہم بھی اتنے مخلص نہیں بن سکتے بعض اوقات. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی کتاب کے ساتھ جوڑ کے اس کے ساتھ اس کا حق ادا کرنے کی توفیق دے. کتاب کا حق آپ کو پتہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب کا حق کیا بتایا ہے، کہ اس کو پڑھنا، اس کو سیکھنا، اس کو اس کو عمل کرنا. عمل بہت ضروری ہے، اور اس کو پھر دوسروں تک بھی پہنچانا. اگر ہم اس میں سے خود ہی ہم آدھا کتاب لیں گے، آدھی کتاب چھوڑ دیں گے، تو ہم کیا دوسروں تک پہنچائیں گے؟ ہاں وہی نا کہ ہم اب جو سوٹ کرتا ہے تو اس کو لے لیتے ہیں، جو نہیں سوٹ کرتا تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اس میں کوئی بھی بچا ہوا نہیں ہے، بڑے بڑے علماء بھی اس میں پڑھے ہوئے ہیں. تو اللہ ہمیں محفوظ رکھے، امت مسلمہ پر رحم اور کرم فرمائے، ہمیں توفیق دے، ہمیں استقامت دے. بس یہیں تک ہے، ہاں یہیں تک ہے نا. پاکستان کے لیے 88 تک ہے. اچھا 80 اوکے سوری. آج دعا کرنی ہے پاکستان کے لیے بھی. اللہ ہم بہت برے حالات ہوئے ہیں اس وقت. صحیح بات، اللہ رحم کرے. تو پھر ہم سبق پورا کرنے پہلے اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، اللہ تعالیٰ اس آیت میں کیا فرما رہے ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی خرید زندگی لیا بہتر سمجھا دنیا کی آخرت کی بجائے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ انسان کیسے یہ سودا کرتا ہے کہ دنیا کے خرید لیا، آخرت کو چھوڑ دیا؟ وہ سمجھتا ہے کہ دنیا ہی میں سب کچھ ہے، دنیا اس ہی کے میں بعد تو جانا نہیں ہے ان کو، وہ نہیں ہے، آخرت پہ یقین نہیں ہے. آخرت پہ یقین نہیں ہے. جب انسان
اللہ کی نافرمانی کرتا ہے دنیا کے فائدوں کے لیے، تو وہ اصل میں کیا کر رہا ہوتا ہے وہ کہ بھول جاتا ہے کہ اپنے آپ کو آخرت بھی دھوکا اس کو دیتا جواب ہے کہ وہ یہیں رہے گا تو اور اس دنیا کو کو لوٹ کے خریدتا جانا ہے اور ہی آخرت کے بدلے میں آخرت دے کے، جیسے دیکھیں اشترو میں ایک چیز لے کے دوسری چیز ایک خریدنا اور بیچنا ہے دونوں ہے۔ ہم پیسے دے کر کچھ خریدتے ہیں نا، تو یہاں پر جو لوگ اللہ کی نافرمانی کے کام کرتے ہیں وہ اپنی بیچتے ہیں آخرت کے فائدے کو دے کر دنیا کا فائدہ دنیا کا فائدہ اٹھاتے ہیں، خرید لیتے ہیں، اور ان کو احساس بھی نہیں ہوتا، ہم کو بھی احساس نہیں ہوتا، اللہ میں محفوظ رکھے۔ وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پھر بڑا ڈراوا دے دیا کہ ایسے لوگوں سے اللہ کا عذاب ہلکا نہ ہوگا، ہلکا نہیں اور کیا وہ ان جائے پر کوئی پوچھنے کی بات یہ کہ یہودی جنت کے بارے میں کیا کہتے تھے کہ ہم کہ کچھ ان دن کو چلے تھوڑا جائیں سا گے، اس عذاب کے ملے بعد گا، تو ہمیں جنت تھوڑا سا ملے گا، تھوڑا سا عذاب ہوگا، پھر ہم تو چوزن ون ہیں۔ ہاں چوزن ہے، ہم کو اسے تھوڑا زیادہ مل جائے گا اور اس کے بعد تو ہم ہمیشہ کی جنت ہے۔ تو گویا پہلے سے انہوں نے اللہ کے عذاب کو خفیف سمجھا، یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے نہیں، خفیف نہیں ہوگا اللہ کا عذاب، اللہ کا عذاب شدید ہوگا اور تم کو کوئی مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ تو یہ کہتے تھے کہ گئے بھی تو چند دن کے لیے ہی ہاں جائیں گے بالکل۔ نا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرمائے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو علیہ کتاب السلام کو دی، کتاب دے کے بھیجی، اور اس کے بعد دے پر دے رسول آئے۔ قفینا کا کیا معنی ہوتا ہے؟ وقفینا ہم کا نے معنی بھیجے پیدر میں قف کا معنی کسی کو یاد ہے؟ قف کا معنی کیا ہے؟ پیدر پہ پیدر پہ ایک دوسرے کے بعد، ایک دوسرے کے ایک بعد دوسرے کے بعد۔ ہاں اصل میں قف کا معنی جو ہوتا ہے نا وہ گردن ہوتا ہے، تو اب ایک کے اوپر ایک جیسے سوار ہو کے آئے، یعنی کہ ایک کے اوپر ایک پہ در پہ، ابھی تو ایک نبی گیا، دوسرا گیا، دوسرا گیا، تیسرا گیا، بعض اوقات اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ہی وقت میں 2 تین انبیاء بھی بھیجے ان میں، ٹھیک ہے۔ پھر اور ریڑھ کی ہڈی کا بھی کہتے ہیں، ریڑھ کی ہڈی کو بھی وقف ہے نا، مورے ایک دوسرے کے مورے ہوتے ہیں نا جس طرح ایک دوسرے کے پیچھے۔ اچھا وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مریم، مریم کے بیٹے عیسیٰ کو، اچھا مریم کے بیٹے کیوں کہا جاتا ہے؟ قرآن میں صرف ایسے کہ آتینا عیسیٰ کیوں نہیں کہا؟ اللہ تعالیٰ ہمیشہ یہ بجائے عیسیٰ کو کہنے کے ابن مریم ساتھ ساتھ کیوں کہتے ہیں؟ کی ماں تھی، ان کے باپ نہیں ان تھے، کی پاکیزگی بتانے کے لیے، ان کی باتیں بتانے کے لیے۔ عیسائی دیکھیں بچے کی نسبت باپ کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بار بار دیکھیے جملہ بڑھا دیا نا، خالی عیسیٰ کہہ دیتے لیکن نہیں، ہر بار عیسیٰ مریم کیوں کہتے ہیں؟ مگر نسیمہ یہ کہتے ہیں نا قیامت کے دن ہم ماں کے نام سے اٹھائے جائیں، ماں کے نام سے، مگر اس سے تعلق نہیں ہے، دیکھیں قیامت کے دن سے تعلق نہیں ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان دنیا میں ابن کے بعد باپ کا ذکر ہوتا ہے نا، ہاں تو یہاں پر اللہ تعالیٰ عیسائیوں کو سمجھا رہے ہیں ساتھ ساتھ ہمیشہ کہ حضرت عیسیٰ معجزے سے پیدا ہوئے تھے، ان کے باپ نہیں تھے، ٹھیک ہے، تو اس لیے وہ صرف ماں سے پیدا ہوئے، صرف یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا ہے معجزانہ، کیونکہ وہ باپ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو اس کی نفی ساتھ ساتھ کرتے رہے اللہ تعالیٰ ہمیشہ۔ یہ وعدہ بالروح القدس سے کر دی نا۔ پھر وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، روح القدس کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کا کہنے کا سے ہمیں کیا اشارہ مل رہا ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ صرف فرما دیتے ہم نے ان کو معجزات دیے، یہاں ایدناہ بروح القدس کہنے کا کیا مطلب ہے؟ قوت دی ہم نے ان کو، اس کی مدد کی، جبرائیل کو قوت دی ان کی سے، نہیں حکم ماننے سے وہ حکمت پیدا کیا ہوئے۔ نظر آ رہی ہے؟ حکمت کیا نظر آ رہی ہے بھائی؟ ایک تو دکھاتے تھے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی مدد، ہاں بالکل، اس میں یہ حکمت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں تھے، وہ کوئی معجزات اپنی مرضی سے نہیں کرتے، ان کو اللہ تعالیٰ اللہ کی مدد ہوتی تھی۔ ہاں بالکل، یعنی وہ ایک انسان تھے جس کی مدد اللہ تعالیٰ روح القدس کے ذریعے حضرت جبرائیل کے ذریعے فرماتے تھے، تو وہ معجزے کرتے تھے۔
فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کا جرم بتایا کہ جب بھی کیا کرتے تھے یہ، جب رسول آتا تھا تو اس کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ تکبر کرتے شروع کرتے تھے، قتل کرتے تھے، حضرت یحییٰ کو قتل کیا اور تھا، ان کو جھٹلاتے تھے اور جھٹلاتے تھے ان کو، یعنی اور کہ وہ تکبر بھی کرتے تھے۔ تکبر ان کا یہاں پر کیا تھا مجھے بتائیں، یہاں پر کون سا تکبر کرتے تھے وہ؟ اس لیے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام بھی تو وہ تو اپنے آپ کو بہت اونچا سمجھتے تھے نا کہ ہم لوگ تو باپ چوزن دادا ہیں، یہودی باپ اپنے آپ کو چوزن ہے سمجھتے وہ۔ ماشاء اللہ سیدہ، دیکھیے اگر اللہ کا رسول سامنے ہے ان کے، وہ بتا رہا ہے میں اللہ کا رسول ہے، وہ سمجھا رہا ہے، وہ ساری نشانیاں لے کے آیا ہے۔ آپ تکبر ان کا کیا تھا کہ وہ سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی وہ اپنے آپ کو اس سے اوپر سمجھتے تھے کہ جو ہم جو ہیں ہم کو تمہاری بات نہیں ماننی ضروری، ہمارا علم زیادہ ہے تم سے، ہاں جیسے تو وہ اپنے آپ کو اتنا بلند سمجھتے تھے کہ ہم تو انبیاء کی اولاد ہیں، تم ہمیں سمجھانے والے کون ہو، تم ہمیں کہنے والے کون ہو۔ تو بہرحال وہ پھر کیا کرتے تھے، قتل تک کر دیتے تھے اور جھٹلاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْف، دیکھیں یہ تکبر ان کا یہ تھا، وہ کہتے تھے غلاف ہے ان کے دلوں پر، غلاف میں ہے۔ یہ کس سے کہتے تھے؟ غلاف میں۔ یہودی کس سے کہتے تھے یہ؟ حضرت السلام، عیسیٰ علیہ رسول السلام اللہ صلی نہیں، اللہ علیہ رسول وسلم۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے۔ ماشاء اللہ روفی، دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے دین کا علم لے کر، شریعت لے کر، تو وہ کیا کہتے تھے، ہمارے دلوں پر پہلے غلاف ہی علم سے بھرے ہوئے ہیں، تو آپ ہمیں کیا بتانے آئے، ہمارے تو دل پورے بھر چکے دلوں پر غلاف ہے۔ ہیں۔ ہمارے دل تو وہ کہتے تھے ہمارے دل تو علم سے بھرے ہوئے، ہم تو تورات ہمارے دلوں میں ہے، تم ہمیں کیا بتا رہے ہو، ہمارے دل میں تمہاری کوئی بات کے لیے جگہ ہی نہیں۔ جگہ نہیں ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا، کیا وجہ بتائی؟ اللہ نے کہا نہیں، غلاف نہیں ہے، ان کے دل علم سے نہیں بھرے ہوئے ہیں، ان پر کیا ہوا ہے، اللہ کی لعنت۔ لعنت تو اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے کیونکہ وہ کفر لعنت کرتے ہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ان پہ، اس وجہ سے ان کے لعنت دل کیا میں ہوتی ہے؟ اللہ کہ وہ ہاں ماشاء نہ مرضی۔ اللہ، اللہ دیکھیے لعنت کا مطلب ہوتا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ نے اللہ ان پر کوئی ہدایت نہیں۔ بند کر دیا، ملعون شیطان ملعون ہے، اس پر اللہ کی رحمت اب نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان پر لعنت ہو گئی ہے، ان پر اللہ نے ان کی صلاحیت ہی ختم کر دیا ان کے گناہوں کی وجہ سے، تو ان کو کوئی اچھی بات سمجھ ہی نہیں آتی۔ وہ کہتے نہیں، تھے بس ہمارے دل میں جگہ ہی نہیں ہے، تمہاری باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، مگر جگہ ان کا دل کالا ہو چکا تھا۔ ہاں اب ان کے دل سخت ہو چکے، کالے ہو چکے، اب ان کے دل، اب اس کے اندر کچھ بھی نہیں جانا۔ تو پھر قلیلا ما یؤمنون، یہ تو اب بہت تھوڑے ان لوگوں میں سے، ان میں سے بہت ہی تھوڑے لوگ۔ کچھ لوگ ایمان لے آئے۔ تو بہرحال یہ ہمارا سبق پورا ہوا۔ بہت ہی ظاہر قرآن تو جب بھی پڑھتے ہیں، جو بھی آیت سمجھ کے پڑھتے ہیں، تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ تو بہت ہی ہم لوگوں کے دلوں کو لگتی ہے کہ ہم تو خود کتنے گنہگار ہیں، ہمارے مسلمان آج کے کتنے گنہگار ہیں۔ لیکن یہ کہ جو جب گناہ میں ہوتا ہے تو وہ سوچتا ہی نہیں ہے، وہ اس اس کو نظر نہیں آتا۔ اس کے دل بند ہو جاتے ہیں، اس کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ میں کر کیا رہا ہوں۔ تو جو یہاں پاکستان میں آج کل ہو